حضرت ابو بکر صدیق و اسلام کے پہلے خلیفہ کی شاندار قیادت کیا۔ اب جانتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق وہ واحد صحابی تھے جنہیں نبی کریم نے اپنی زندگی میں مسجد نبوی میں نماز کی امامت کا حکم دیا۔ یہ اس بات کی علامت تھی کہ وہ نبی کریم کے سب سے قریبی ساتھی اور سب سے موزوں جانشین تھے۔ لیکن کیا آپ نے کبھی سوچا کہ اسلام کے ابتدائی دنوں میں ان پر کیا گزر رہی تھی؟ تعارف: حضرت ابو بکر صدیق نہ صرف نبی کریم کے بہترین دوست تھے بلکہ وہ پہلے خلیفہ بھی بنے جنہوں نے اسلام کو ایک مستحکم بنیاد فراہم کی۔ آج ہم ان کی زندگی، ان کے چیلنجز اور ان کی ناقابل فراموش قربانیوں پر بات کریں گے۔ مسئلہ چیلنج کی پیشکش: جب نبی کریم نے اسلام کی دعوت دی تو حضرت ابو بکر سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں شامل تھے۔ لیکن یہ سفر آسان نہیں تھا۔ ان پر زبردست دباؤ ڈالا گیا، ان کے کاروبار اور عزت کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی گئی، مگر انہوں نے صبر اور استقامت کا مظاہرہ کیا۔ جب کفار مکہ نے نبی کریم کو تکلیف دی تو حضرت ابو بکر ہمیشہ ان کے ساتھ کھڑے رہے، یہاں تک کہ ہجرت کے وقت بھی انہوں نے نبی کریم کا ساتھ دیا اور غار ثور میں 3 دن تک ان کے ساتھ رہے۔ توسیع تفصیل: نبی کریم کی زندگی میں حضرت ابو بکر کا کردار غیر معمولی تھا۔ انہوں نے اپنی دولت اسلام کے لیے قربان کر دی، غلاموں کو آزاد کرایا اور ہر مشکل گھڑی میں نبی کریم کے شانہ بشانہ کھڑے رہے۔ جنگ بدر، احد اور خندق سمیت ہر مرکے میں وہ پیش رہے۔ عروج: اہم لمحہ نبی کریم کی وفات کے بعد امت مسلمہ ایک بڑے بحران کا شکار ہو گئی۔ ایسے وقت میں حضرت ابو بکر نے قیادت سنبھالی اور اسلامی ریاست کو مستحکم کیا۔ انہوں نے جھوٹے نبیوں کے خلاف جنگ لڑی، ذکو کے انکار کرنے والوں کو قابو میں کیا اور اسلام کی بقا کو یقینی بنایا۔ ان کا سب سے بڑا کارنامہ قرآن مجید کو ایک کتابی شکل میں جمع کروانا تھا، جو آج بھی امت مسلمہ کے لیے ایک عظیم نعمت ہے۔ اختتام: خلاصہ: حضرت ابو بکر صدیق کی قربانیاں اور خدمات اسلام کی تاریخ میں سنہری حروف سے لکھی گئی ہیں۔ ان کی سادگی، دیانت داری اور بے مثال قیادت نے اسلامی معاشرے کی بنیادوں کو مضبوط کیا۔ اگر آپ کو حضرت ابو بکر کی زندگی سے کوئی خاص سبق ملا ہو تو کمنٹس میں ضرور شیئر کریں، اور اسلامی تاریخ کے مزید حیرت انگیز واقعات جاننے کے لیے ہماری اگلی ویڈیوز دیکھنا نہ بھولیں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔